بسم الله الرحمن الرحيم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا به مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم. ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم اے رب ہمارے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے پیغمبر دیکھ کیسے اپنے جانوں پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم پائیں گے ان کو جن کے بارے میں بہتان لگاتے تھے، جھوٹ لگاتے تھے. ومنہم من یستمع الیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں تیرے طرف، یعنی قرآن کو. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھے اس قرآن کو. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بہراپن ہے. وجعلنا علی وإن يروا كل آیۃ لا یؤمنوا بها، اور یہ دیکھتے ہیں ہر نشانی کو، ہر معجزے کو، لا یؤمنوا بها، پھر بھی ایمان نہیں لاتے اس پر. حتی اذا جاءوک، حتیٰ کہ آتے ہیں تیرے پاس تو بحث کرتے ہیں تجھ سے، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. وہم ینہون عنہ، وہ خود بھی رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ صرف اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، مشرکین کو، سب کو، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں، تمہارے وہ مددگار کہاں ہیں، آج تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اب کیا کہیں گے اس زمانے میں؟ تو کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا بہ مشرکین، جھوٹ بول دیں گے، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. مکر جائیں گے، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. قرآن کہہ رہا ہے. اب یہاں پہ تو یہ آیا ہے کہ اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، اور قرآن کی دوسری آیت میں یہ آتا ہے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یہ اپنے نفس پر گواہ ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم تو کفر کرتے تھے. تو ایک قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ اقرار کریں گے، اور ایک میں آتا ہے کہ انکار کریں گے. بظاہر تعارض ہے یا نہیں؟ بظاہر ٹکر آ رہا ہے قرآن کی دونوں آیتوں میں. تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا ہے. فرمایا محشر کا جو دن ہوگا اس کی مشقتیں مختلف ہوگی. پہلے اتنی سخت مشقت ہوگی کہ پتہ نہیں چلے گا منہ سے نکل کیا رہا ہے، حواس گم ہو جائیں گے، بے ساختہ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پہلے ان کو آزاد چھوڑیں گے، جو بولو تجھے اختیار ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی پکڑ کریں گے. تو مختلف مراحل ہیں، مختلف مشقتیں. تھوڑی مشقت کم ہوگی تو کہیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، ہم تو واقعی شرک کرتے تھے. اس کا دوسرا جواب علماء اکرام نے یہ دیا ہے، مفسرین نے، کہ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، فرمایا ان مشرکین سے وہ مشرک مراد ہے جو دنیا میں بھی نہیں مانتے کہ ہم شرک کرتے ہیں. ایسے بہت ہیں، قبر کو رگڑ کے سجدہ کیا ہوا ہے، طواف کیا ہوا ہے، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، لنگر اسی کو دے رہا ہے، کھانا اسی کے لیے کر رہا ہے، دیگے وہیں پہ چلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. کہو کہ مشرک ہے؟ نہیں میں تو مشرک نہیں ہوں. ہے یا نہیں ہے؟ جو آج سب سے بڑا مشرک ہے وہ ہمیں کہتا ہے تم مشرک ہو. جو آج سب سے بڑا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سنت اس کے بعد ہے ہی نہیں، اور سب سے بڑی تہمت بھی ہمیں لگاتا ہے
کہ یہ تو نبی کو مانتے نہیں، ہم نبی کو نہیں مانتے۔ علماء دیوبند نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے وہ دکھاؤ تو صحیح کہیں۔ تو فرمایا جو دنیا میں کرتے تھے شرک، نبی کو اللہ کے ساتھ شریک، ولیوں کو نبی سے بڑھ کر، بھائی نبی سے درجہ بڑھا دیا شیخ عبد القادر جیلانی کا، دیکھ لو آپ، سن لو ان کی باتیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تو حضور کا پاؤں پھسل گیا، تو پھر فرمایا بچایا کس نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ اب مجھے بتاؤ جب معراج ہو رہا تھا عبد القادر جیلانی تھا کہاں؟ عبد القادر جیلانی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اتنا تو جھوٹ نہیں بولو، اتنا تو نہ کرو کہ پیغمبر سے بڑھا دو۔ تو یہ مانتا ہے کہ میں شرک کرتا ہوں؟ یہ کہتا میں تو صحیح کر رہا ہوں، میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف کر رہا ہوں، اور اس کو کہو گے تو وہ تجھے کہے گا ارے تو ولیوں کو نہیں مانتا۔ میں ولیوں کو مانتا ہوں لیکن تیرے طریقے سے نہیں مانتا، میں ولیوں کو مانتا ہوں لیکن اس کو خدا نہیں مانتا، میں ولیوں کو مانتا ہوں لیکن ان کو مشکل کشا نہیں مانتا، میں ولیوں کو مانتا ہوں لیکن ان کو حاجت روا نہیں مانتا، میں ولی کو ولی مانتا، میں نبی کو نبی مانتا ہوں، خدا نہیں مانتا۔ ایسے تھوڑی ہر ایک کا درجہ ہے، حدیث ہے انزل الناس منازلہم، فرمایا ہر انسان کو اپنی اپنی منزل پہ رکھو، صحابہ کو صحابہ کے درجے پہ رکھو، پیغمبر کو پیغمبر کے درجے پہ رکھو، اللہ کو اللہ کے درجے پہ رکھو، ولی کو ولی کے درجے پہ رکھو۔ ایک دوسرے کا درجہ کیسے بڑھاتے ہو؟ ایسے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے۔ جب ولیوں کی بات آئی تو پیغمبر سے بھی چڑھا دیا، ایسے نہیں، ہر ایک کا درجہ اپنا ہے۔ کوئی صحابی بھی پیغمبر کی جوتی کی مٹی کی خاک نہیں بن سکتا، کوئی ولی کیسے پیغمبر سے آگے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ہم تو شرک کرتے نہیں تھے، حالانکہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ وہ مکر جائیں گے، واللہ ربنا ما کننا بہ مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ پہلے یہ بولیں گے، مفسرین فرماتے پھر آخر میں کیا ہوگا؟ اللہ اس کی زبان پہ تالا لگا دے گا، زبان بولے گی نہیں لیکن ان کے ہاتھ بول پڑیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبان پہ تالا لگا دیں گے، جھوٹ نہیں بول سکیں گے، زبان کہہ دے گی کہ ہم نے شرک کیا، ہم نے غیر اللہ کی نظر و نیاز دی، ہم نے غیروں کے در پہ دیگیں چڑھائی تھی، زبان بول پڑے گی، ہاتھ بول پڑیں گے، اعضاء بول پڑیں گے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہاتھ بولتا ہے؟ نہیں بولتا، حرام کماؤ حلال کماؤ، کچھ نہیں کہتا، لیکن قیامت کے دن بولے گا اللہ اس ہاتھ سے اس نے حرام کھایا، حرام کمایا۔ زبان بولے گی اللہ اس نے حرام لقمہ ڈالا، کان بولے گی اس نے حرام سنا، زبان بولے گی، ہر چیز اس دن گواہی دے گی۔ پھر کیسے چھپانا؟ پھر کیوں حرام کھانا؟ ہے بھائی، چھپے گا تو کچھ بھی نہیں، اس دن رات سب کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے؟ تو اس دن سے ڈرو بھائی۔ واللہ ربنا ما کننا بہ مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو دیکھو اس زمانے میں پیغمبر کو اللہ نے پہلے کہہ دیا، لیکن ذکر اس زمانے کا ہے، قیامت کے دن کا۔ کیا فرمانا ہے؟ اے پیغمبر دیکھ دیکھ کیف کذبوا علی انفسہم، اپنے آپ پر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرک کیا اب مانتے نہیں ہیں، شرک کیا تھا اب مانتے نہیں ہیں، غیر اللہ کی مٹی چاہتی تھی انہوں نے لیکن مانتا نہیں ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ تو صحیح اپنے جانوں پہ کیسے ظلم جھوٹ بول رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جن کے بارے میں یہ انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا نا کہ یہ میری مشکل حل کرے گا، یہ میری مدد کرے گا، علی آ امداد کن، علی تو آ میری مدد کر، یہ لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے بھائی۔ کہتے ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ کہ علی صحابہ سے نہیں، علی کو تو ہم نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں، علی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن یہ کلمہ کفر ہے۔ علی کسی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان نبی سے افضل ہو ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، یہ درجہ اللہ دیتا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جن کے بارے میں یہ سوچتے ہو نا تم، یہ میری مدد کرے گا، وہ میری مدد کرے گا، وہ میری مدد کرے گا، وہ میری سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ سب گم ہو جائیں گے اس دن، ہاتھ نہیں آئیں گے تمہیں۔ اب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ گم ہو جائیں گے، لیکن دوسری قرآن کی آیت میں کیا آتا ہے؟ اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب کو جمع کریں گے، جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو بھی اور تم کو بھی اللہ جمع کرے گا۔ اور یہاں پہ آتا ہے کہ وہ گم ہوں گے، اس قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ بظاہر تعارض ہے یا نہیں ہے، ٹکر ہے یا نہیں ہے؟ مفسرین جواب دیتے ہیں کہ ہوں گے صحیح
لیکن اللہ کے سامنے بول نہیں سکیں گے، ہوں گے صحیح لیکن تیری مدد نہیں کر سکیں گے، ہوں گے صحیح تیری مشکل ٹال نہیں سکیں گے، ہوں گے صحیح تجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ جب وہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تو بھائی ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ اس خدا کو پوجو جو قیامت کے دن فرمایا تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن شرک ہوگا تو پھر پکڑا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، فرمایا ان کافروں میں سے کچھ کافر ایسے یستمع الیک جو تیری بات کان لگا کر سنتے ہیں، قرآن کان لگا کر سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ ان کے مفسرین نے دو تفسیر بتائے، ایک تفسیر اس کی یہ کہ کافر بھی سنتے ہیں، ایسے نہیں ہے آج کا مسلمان نہیں سنتا، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا قرآن، دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، سچی بات یہ ہے، قرآن آگے کہہ رہا ہے دلوں میں پردے ہیں اس لیے قرآن اچھا نہیں لگتا۔ گانے کی محفل ہو، مزہ آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے، گھنٹے کے گھنٹے بیت گئے گزر گئے، کچھ نہیں ہو رہا۔ قرآن کی محفل لگی تو بندے کا سکون برباد ہوا پڑا ہے۔ بھائی یہ کیفیت ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ کب مولوی بیان ختم کرے گا؟ سکون برباد ہوا پڑا ہے۔ تو یہ ان کے لیے وعید ہے، قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو بعض ان میں سے ایسے بھی تھے جو قرآن سنتے تھے، سننے کے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا تھا، کافر تھے کیونکہ وہ شاعر تو تھے، تو قرآن شعر و شاعری تو نہیں ہے لیکن ان سے بڑھتا رہے نا تو ان کو مزہ دیتا تھا۔ شاعر ہوتے ہیں نا، ان کو شاعری مزہ دیتی ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے مسلمان جن کو شاعری پڑھو تو واہ 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 جھوم اٹھیں گے، قرآن پڑھو تو مزہ ہی نہیں آیا۔ ایسے ہوتے نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کی دنیا وہ ہے۔ تو ان میں سے کافر ایسے تھے ان کی دنیا یہ ہوتی تھی، تو قرآن کہتے ہیں یہ تو بڑی پیاری شاعری ہے تو سنتے تھے۔ اور دوسرا تفسیر یہ کہ سنتے تھے لیکن عمل کی نیت سے نہیں، غلطیاں نکالنے کی نیت سے، کہ کوئی غلطی کرے ہم پکڑے، جیسے دہریے کمیونسٹ ہے، یہ سنتے ہی اس لیے ہیں، پڑھتے ہی اس لیے ہیں۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے میتہ حرام کر دیا۔ میتہ مانے تو خود بخود مر جائے جو جانور، اللہ نے وہ حرام کر دیا۔ ان کو موقع مل گیا، لوگوں کو بتایا، جمع کیا، بولا آ جاؤ آج آپ کو پیغمبر کی بات سناتے ہیں۔ کون سی؟ فرمایا جو خود مر جائے وہ حرام اور جن کو ہم مارتے ہیں وہ حلال۔ اعتراض کا شوشہ چھوڑ دیا، بھائی بات تو واقعی ان کی عقل کے تو مطابق ہے، جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ حلال اور جو اللہ مارتا ہے، جو مرتا ہے خود وہ مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے نا، اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو ان کے کام، جو خود مارتے ہیں وہ حلال، جو اللہ مارے وہ حرام، اور کہتے یہ کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات تو مانتے ہی نہیں ہے۔ اب ان کو کیا پتا جو تم ذبح کرتے ہو وہ بھی اللہ مارتا ہے اور جو خود مرتا ہے وہ بھی اللہ مارتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو تم ذبح کرتے ہو وہ اللہ کا نام لیتے ہو تو اللہ کی نام کی وجہ سے اس میں برکتیں آتی ہیں اور اس کی منحوس اور لعنتیں ختم ہو جاتی ہے، اور جو خود مرتا ہے اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا لہذا وہ منحوس ہو گیا، حرام اور مردود ہو گیا۔ اب یہ تو ان کو پتا نہیں تھا، تو اس نیت سے قرآن سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کیسے وہ سمجھیں گے قرآن کو؟ اب آپ کہو گے پردہ تو اللہ نے ڈالا، ان کا قصور کیا ہوا؟ کہو گے نہیں کہو گے؟ پردہ تو اللہ نے ڈالا۔ فرمایا اللہ نے پردہ نہیں ڈالا، یہ ان کی خود کی بدبختی تھی، سنتے بھی ہیں، پیغمبر کے پاس جاتے بھی ہیں لیکن عمل خود نہیں کر رہے، اختیار دیا اللہ نے پھر بھی نہیں عمل کر رہے، ضد اور حد گرمی ہے ان کی۔ لیکن اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ سمجھو آپ کہ مثلا آپ آئے، نماز پڑھی آپ نے، تو آپ سے کوئی پوچھے بھائی نماز پڑھی؟ ہاں میں نے نماز پڑھی، تو واقعی تو نے پڑھی لیکن پڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی، یعنی پرواہی کس نے؟ اللہ نے۔ پھر بھی تو بولتا کیا ہے کہ میں نے پڑھی۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے خود پر پردہ ڈالا اپنے گناہوں کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پردہ ڈالا، حقیقت میں انہوں نے خود ڈالا۔ جیسے ایک بندہ خبیث اور خبیث ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور خباثت میں ڈال دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، فرمایا ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بہرا پن ہے۔ بہرا پن کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں کہ بہرے، سنتے بھی ہیں، سنی انسنی کرتے تھے۔ حجاب فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اللہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ ڈال دے گا، پھر جو تم کر رہے ہو ان کو دکھائی نہیں دیتا، جو تم پڑھ رہے ہو ان کو سنائی نہیں دیتا۔ ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ سننا چاہتا نہیں تو کیسے سنے گا؟ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، فرمایا ان کے کانوں میں اللہ نے بہرا پن ڈال دیا۔
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، فرمایا جب بھی کوئی نشانی آپ کی دیکھتے ہیں، معجزہ دیکھتے ہیں، کرامت دیکھتے ہیں، قرآن ہے، امی ہے، ایک کیسے فصیح پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، لا یؤمنوا بہا، ایمان پھر بھی نہیں لاتے، حتیٰ اذا جاؤک، حتیٰ کہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تیرے سے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بھائی پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے، پہلے لوگوں کے قصے سناتا ہے، قوم عاد کے قصے سناتا ہے، قوم سمود کے قصے سناتا ہے، آدم کے قصے سناتا ہے، نوح کے قصے سناتا ہے، آ جاؤ میں آپ لوگوں کو اچھی باتیں سناؤں۔ کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے، یہودی کہتے تھے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ زنگ لگایا ہوا ہے جو زنگ اترتا ہی ہے۔ میرے بھائی یہ زنگ اترے گا قرآن مجید سننے سے اور قرآن مجید پڑھنے سے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر رب اغفر ورحمنا لا الہ الا انت سبحانک آمین۔ میرا